خطیب قوم ہونے کے ناطے سے، معمولی سا طالب علم ہونے کے اعتبار سے میں نے اپنا فریضہ سمجھا ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی میں اس موضوع پہ بولتا رہا ہوں، لیکن اب مجھے واجب سمجھ کر اس موضوع پہ بولنا پڑا ہے۔ اسی لیے میں نے جس آیت کو اس وقت عنوان قرار دیا ہے وہ سورہ نمبر 93 کی 93 کی آیت نمبر 8 ہے، جسے لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں یہ تصور نہیں کرتا کہ آپ تعداد میں کم ہیں۔ میرے نزدیک جہاں بھی 5، 12، 14 مومنین اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ مجمع لاکھوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا جس انداز میں پڑھ سکتا ہوں میں پوری کوشش کروں گا اپنی علالت کے باوجود۔ جس انداز میں آپ اپنے دعاؤں کے سائے میں مجھے لے کے چل سکیں گے یہ آپ پر منحصر ہے۔ آیت کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ اے میرے حبیب، جب اللہ نے تجھے خالی ہاتھ پایا، جب اللہ نے تجھے ضرورت مند پایا، جب اللہ نے تجھے حاجت مند پایا، جب اللہ نے تجھے تہی دامن پایا تو اس نے تجھے غنی بنا دیا۔ توجہ فرمائی آپ صاحب یا۔ تو اب یہاں پر یہ تھا ترجمہ تو میں نے ادا کر دیا۔ اب یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس کی دولت ہے کہ جس کی دولت سے دولت کائنات کو نوازا گیا۔ چپ کر گئے نا پتر، گل سمجھ نہیں آئی بیٹا، میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا، آپ نے سر جھکا لیا نا، میں نے کہا شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ وہ کس کی دولت ہے کہ جس کی دولت سے دولت دین و دنیا کو نوازا گیا۔ وہ کس کا مال ہے کہ جس کے مال سے معال کائنات کو، دیکھا میں نے عرض کیا ہے نا اب میرے نزدیک لاکھوں سے زیادہ ہے، لہذا آپ کم از کم جو سمجھ جائیں وہ تو میرا ساتھ دینا۔ وہ کس کا مال ہے کہ جس کے مال سے معال کائنات کو مالدار بنایا گیا۔ اچھا ایک فکرہ اور دے دوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہ کون سا غنی ہے، فکرہ لیجئے گا، وہ کون سا غنی ہے کہ خود غنی عن العالمین۔ حضور میں خود بھی روزے سے بیٹھا ہوں، آپ بھی روزے سے ہیں، لیکن کیا کروں، فکرہ ایسا ہے جس پر توجہ لازمی چاہیے۔ وہ کون سا غنی ہے کہ خود غنی عن العالمین، جس کے غنی ہونے کا قصیدہ سنا رہا ہے۔ وہ کس کی دولت ہے کہ خود دولت دینے والا جس کا مداح نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر، آ جاؤ بیٹا آگے آ جاؤ بے شک، یہ ایسا، ذرا ابو آوازو نا تھوڑا بھی آوازو، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ۔ وہ یہ ایسا سوال ہے جو ہر سامع کے ذہن میں فطرتی طور پر جنم لیتا ہے، یعنی یہ کویسچن پٹ اپ ہوتا ہے کہ آخر وہ کس کی دولت ہے۔ ہم تو بڑے بڑے دولت مندوں کا ذکر کرتے ہیں، باعتبار تاریخ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کا، بڑے بڑے صاحبان مال کا ذکر کرتے ہیں، بھائی ان کے لیے تو ایک آیت نظر نہیں آتی۔ بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی۔ تو آخر یہ کس کا مال ہے
کہ خود مال دینے والا اس کے مال کا قصیدہ سنا رہا ہے، یہ سوال ہر سامع کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کا جواب ہم کسی نو دولتیے سے نہیں لیتے۔ نہیں، فکرہ سروں سے گزر گیا، حالانکہ بہت بڑا فکرہ تھا، سروں سے گزر گیا۔ اس کا جواب ہم کسی نو دولتیے کے دولت سے نہیں لیتے۔ چلو چپ بیٹا، اس طرح نہیں، چاند اس طرح نہیں، میری مزاج خطابت جانتے ہو، میں خود ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ ہم اس کا جواب کسی نو دولتیے کی دولت سے نہیں لیتے، ہم اس کا جواب کسی مال غنیمت پر پلنے والے سے نہیں لیتے۔ دیکھیں نا، ایک فکرہ ہے بڑا تاریخ کا، بڑا مشہور ہے، آپ سب کو یاد ہوگا، جن کو یاد ہوگا وہ داد دے دیں گے، جن کو نہیں ہوگا وہ داد دینے والوں سے پوچھ لیں گے کہ گل فام صاحب نے ابھی کیا پڑھا ہے۔ ایک تاریخی شخصیت ہے خواتین عوالم میں سے، ایک تاریخی خاتون ہے جس کا میں نام نہیں لے رہا، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب تک علی نے خیبر کا قلعہ فتح نہیں کیا ہم نے پیٹ بھر کر کھجوریں بھی نہیں کھائی تھی۔ خانشہ بگو آؤ درود پڑھیے گا، صلوات، بڑی مہربانی۔ یعنی یہ سب کے ذہنوں میں آ گیا ہے کہ وہ بی بی فرماتی رہی کہ دیکھو نا، میں ایک بات یہاں عرض کرتا چلوں، میرا بچپنا نہیں، میری پیدائش آبا و اجداد کی پیدائش سب کی ملتان کی ہے، میری اپنی پیدائش ملتان کی ہے، اور ملتان عاموں کا گھر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گھر والوں کو کوئی گھر والے نہ سمجھے، یہ الگ بات ہے۔ تو ملتان عاموں کا گھر ہے، یعنی عام عام ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ جب تک میں نے یہ مجلس نہیں پڑھی تھی مجھے کبھی آم بھی کھانے کے لیے نہیں ملے، پتہ چل جائے گا نا کہ پیچھے سے کتنا بڑا رئیس ہوں۔ تو وہ فرما رہی ہیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہمیں عرب کی کھجوریں بھی کھانے کے لیے، پیٹ بھر کر کھانے کے لیے کبھی نہیں ملے تھی، تو ہم دسترخوان زکوٰۃ پر یا دسترخوان بیت المال پر پلنے والوں سے نہیں پوچھتے، بلکہ ان سے پوچھتے ہیں جو پالنے والے۔ تو یہاں پر میں حسب عاجزی، دیکھیں میری ایک بات سنیں، ذرا آرام سے میری بات سن لیں۔ کچھ خطبہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تقریر صرف سامعین تک رہتی ہے، کچھ کی تقریر بین الاقوامی سطح پر ہر مقام پر سنی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ موجود ہے، جو بہت بڑا چغل خور ہے یہ یہاں موجود ہے، تو اگر میں نام لیتا ہوں تو کسی کے جذبات مجروح ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب انہوں کو نام دس رہے ہو کہ میں کیا آتا بیٹھا، مل کے نعرہ حیدر، درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو میں ساری کتابوں کے نام نہیں لوں گا چونکہ وقت نہیں ہے، میں ایک یا دو کتابوں کے نام لے کے آگے بڑھتا ہوں۔ اور آپ نے کہا تھا نا مخدوم صاحب لائبریری بنا رہے ہیں، تو یقیناً شاید یہ کتابیں موجود ہوں۔ نمبر 1 تفسیر الکشاف اہل سنت کی، نمبر 2 جو تفسیر کا میں نام لے رہا ہوں تفسیر روح المعانی، یہ بھی عربی میں، باقی تفسیریں چھوڑ رہا ہوں۔ ان سب میں یعنی کم از کم جو شیعہ سنی تفسیر، ایک آدھ کی بات نہیں ہے، آپ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس کا مال تھا کہ جس کے مال سے نوازا گیا مسلمانوں کو، بلکہ میں نے غلط کہا ہے مسلمانوں کو، جس کے مال سے نوازا گیا اسلام کو۔ تو اب وہ کس کا مال تھا؟ تو مکمل شیعہ اور غیر شیعہ
تفسیروں میں یہی درج ہے کہ اللہ نے زبان بے زبانی سے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خَدِیجَةَ، کہ اے میرے حبیب اللہ نے تجھے مال خدیجہ سے مالدار بنا دیا۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنی دولت تھی جناب خدیجہ کی کہ یہ ڈاکٹر عزیر کہہ رہا ہے کہ کیا اس کے پاس قارون کا خزانہ تھا؟ جو شیعہ اور بریلوی اس کی دولت کی اتنی تعریف کرتے ہیں۔ قاری صاحب جائیں، ڈاکٹر صاحب جائیں، اللہ سے پوچھیں کہ کوئی اور اللہ کی نگاہ میں کوئی امیر نہیں تھا، رئیس نہیں تھا، اس نے صرف خدیجہ کی دولت کا ذکر کیوں کیا؟ اب یہاں پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں وقت کے اندر چونکہ رمضان کے علاوہ تو آگے پیچھے ہو جاتا ہوں، لیکن آج میں نہیں ہو سکتا، اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں اور حوالہ دے کر پھر آگے بڑھتا ہوں کہ کتنی دولت تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی۔ تفسیر کبیر ہے تفسیر کبیر اردو ہے یا عربی ہے؟ عربی میں ہے۔ اچھا بیٹا حوالہ سن، تفسیر کبیر جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 219، یہ سارے کو سنا دے میں، جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 219، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ سیدہ خدیجہ جب رسول پاک کی کنیزی میں آ چکی، بڑا فکرہ تھا، بہت بڑا فکرہ تھا، آپ چپ کر گئے۔ یعنی تجار عرب جس کا نام ڈر کی وجہ سے نہیں لیتے تھے، ادب کی وجہ سے نہیں لیتے تھے، بلکہ جب بھی پکارتے تھے ملیکۃ العرب کہہ کے پکارتے تھے۔ تو یہی ملیکۃ العرب، عرب کی عرب پتی خاتون جب رسول کی کنیزی میں آ چکی، تو اب بعثت کے بعد یعنی تبلیغ اسلام کے سلسلے کے بعد، یہ اب میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، ایک دن رسول پاک حالت غم میں گھر میں داخل ہوئے، بی بی خدیجہ نے بلائیں لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آج چاند کے چہرے کی طرح آپ کا چہرہ زرد کیوں ہے؟ کہا خدیجہ تمہیں علم ہے کہ پورا مکہ اس وقت قحط زدہ ہے، قحط کے عالم میں ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ان کا مرنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مال ہے تیرا، میرے پاس ہے امانت، تیری اجازت کے بغیر خرچ کیسے کروں؟ یہ یہاں سے میں پڑھ رہا فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، لیکن ان کو مرتا ہوا دیکھ کر مجھے اللہ کا خوف میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ ایک طرف مال تیرا ہے، دوسری طرف یہ مرنے والے ہیں، میں اللہ کو جواب دوں تو کیا دوں؟ اب یہ کہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے حکم دیا اپنے 2 غلاموں کو کہ میرے گھر میں جتنے دراہم و دنانیر ہیں سارے گھر سے باہر لا کر گھر کے دروازے پر جمع کر دو، اور پورے قریش مکہ میں منادی کر دو کہ خدیجہ کا اعلان ہے کہ جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، وہ خدیجہ کے دروازے پہ آ جائے۔ منادی ہو گئی، اتنی دولت باہر نکال کر رکھ دی گئی، اتنی دولت کہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو بکر، یہ اس روایت کے راوی ہیں حضرت ابو بکر، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب دراہم و دنانیر جمع ہونے شروع ہوئے تو جمع ہوتے اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ جو آنے والے تھے جن میں میں بھی تھا، ایک طرف میں تھا، واہ جی واہ حاجی صاحب بڑی مہربانی، جو آنے والے تھے جن میں ایک میں بھی تھا، ایک طرف وہ سب تھے
اور ایک طرف میں تھا، نہ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے نہ میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اب بی بی نے اعلان کیا، کہا قریشیو، مکیو، جمع ہونے والوں، یہ ڈھیر دیکھ لو اور پھر میرا اعلان بھی سن لو۔ اشہدو ان ھذا المال مالہ ان شاء فرقہ وان شاء امسکہ، آج سے یہ مال میرا مال نہیں، واہ واہ، آج سے یہ مال میرا مال نہیں، مالہ، یہ سارا مال محمد کی ملکیت ہے، اس کی مرضی روک لے، اس کی مرضی خرچ کرے، آج کے بعد میرا اختیار نہیں۔ جس طرح محمد میرے سر کا سردار ہے، اسی طرح محمد میری ملکیت کا مالک و مختار ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مال خدیجہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ پتر حکمیہ حوالہ ہے، اگر ہے تو ٹھیک، نیتا او تفسیر بھی گھن کے رکھ گنے۔ تفسیر نبوی اہل سنت کی بہت بڑی تفسیر، علامہ نبی بخش حلوائی کی لکھی ہوئی، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 271 اردو میں ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ خدیجہ کا مال کتنا مال تھا۔ وہ کہتے ہیں، باقی تاریخ میں چھوڑ رہا ہوں، کہ بی بی خدیجہ مکہ میں بہت مالدار خاتون تھیں۔ صحیح فکرہ انہوں نے لپٹ کے رکھے لپیٹ کے رکھے، چونکہ اہل سنت دے مفسر سارے پاسے تفسیر ہے، میں تفسیر کوئی نہ ویسا، میں ہنا دے فکر تیرا سا، کہ یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ مکہ میں بہت مالدار خاتون تھیں۔ ابو جہل جیسے کئی، اوہو، یہ فکرہ ہے جنہیں جو میں پردہ نہیں اٹھا سکتا، اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ یہ لکھ رہے ہیں علامہ نبی بخش صاحب حلوائی لکھ رہے ہیں کہ ابو جہل جیسے کئی اس کے ہاں جا کے مزدوری کی کیا کرتے تھے۔ اب بتاؤ خدیجہ کا مال کتنا تھا۔ ابو جہل جیسے کئی میں کئی آ گئے، مل کے نعرہ درود پڑھیے گا، صلوات۔ ہاں، اس کئی میں وہ نام لکھے ہوئے ہیں، ٹائم کوئی نہیں نا، جعفری صاحب بھی مجبوری ہے، تو آنی بھی مجبور۔ اچھا بابا جی، ماشاءاللہ، واہ واہ، تو سو تو بڑی ترقی کر گئے ہو، 100 کو 500 تک پہنچ گئے ہو۔ درود پڑھیں، صلوات۔ بڑی مہربانی صحیح۔ میں جہاں بھی یہ بزرگوار تشریف فرما ہو، جہاں بھی ہو ملتان میں، یہ میری تقریر کے دوران 100 روپیہ مجھے ہر وقت دیا کرتے تھے، اور وہ برکتوں والا 100 میں گھر میں خرچ نہیں کرتا تھا، وہ مولا کے گلے میں جا کے ڈال دیتا تھا یا رکھ لیتا تھا۔ تو آج تو ترقی کر گئے، مل کے نعرہ حیدر۔ تو خیر صاحب، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کتنا مال تھا، اس کے جواب کے لیے پھر میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ آج میری باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں گی، مجھے معاف کر دینا، جو سمجھ جائیں ساتھ دیں، باقی میں اختصار سے بڑھتا رہوں گا۔ کہ کتنا مال تھا بی بی کے پاس، اللہ اکبر، 80,000 اونٹ، پھر سنیں، 80,000 اونٹ مال تجارت سے لدے ہوئے، صبح و شام مکہ، یثرب، فلسطین، مصر، شام، عمان اور عراق، ملک کے حبشہ تک بی بی کا مال تجارت رات دن جاری و ساری رہتا تھا۔ صحیح، آؤ ابو تشریف دینا۔ جی ہاں، عمان تک بی بی کا یہ مال تجارت اسی طرح جاری و ساری رہتا تھا۔ اور کتب میں ہے کہ جتنے میں اب حوالہ نہیں دیتا،
صرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جتنے جتنے مکہ کے رئیس تھے جب جناب سیدہ خدیجہ کے سامنے آتے تھے تو کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ خطیبہ خدیجہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی آپ کا نام لے کر کہتا یا خدیجہ، بلکہ جب بھی کوئی آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آپ کی طرف دیکھ کر کہتا تو کیا کہتا؟ یا طیبہ، یا طاہرہ. سرکار وہ یعنی کوئی بھی بیوی کا نام نہیں لیتا تھا بلکہ وہ پکار کر کہتا تھا یا طیبہ، یا طاہرہ. حسین بال ایک فکرہ دینا پیا، آج میں روک نہیں سکتا. رسول کے گھر آنے کے بعد، نسبت رسول پانے کے بعد کسی کا طاہرہ کہلوانا، طیبہ کہلوانا، کچھ کہلوانا یہ الگ بات ہے. رسول کے گھر آنے سے پہلے طیبہ کہلوانا. اب بھی بی بی کتنی مالدار تھی. اس کے لیے پھر میں ایک حوالہ دے کر آگے بڑھتا ہوں. یہاں پر جب جناب حوالہ ابھی دیتا ہوں، جب بی بی خدیجہ کا رسول پاک سے خطیب نکاح، مربی رسول دو جہان حضرت ابو طالب خطبہ نکاح پڑھ چکے، اب جب تقریب نکاح کے حاضری خطبہ نکاح کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف اٹھ کر چلے گئے تو اب خدیجۃ الکبریٰ سے ان کے چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل نے، جو نصارہ کا پادری تھا، ان سے کہا خدیجہ تم نے یہ کیا کیا؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ محمد یتیم عبداللہ ہے؟ اس کی پرورش اس کے چچا نے اپنے دسترخوان پر کی ہے. یہ خالی ہاتھ ہے، تہی دامن ہے، تنگ دست ہے، تم نے کس سے نکاح کر لیا؟ اب بی بی خدیجہ نے جواب دیا. وہ جواب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ابھی حوالہ دیتا ہوں. بی بی نے کہا ورقہ محمد خالی ہاتھ ہے نا، میں تو خالی ہاتھ نہیں. بڑی بھائی سلامت رہیں آباد. جعفری صاحب میں رات ڈڈیال سے چلا ہوں، یعنی 21 پہلے دائرہ بستی پڑی، پھر میں ڈڈیال پہنچا منگووال میں، پھر میں وہاں سے چلا. لیکن یہ مجلس ایک ایسی مجلس ہے کہ جہاں میں ہوتا ہوں میرے دل پہ نقش ہوتا ہے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے. خدا آپ سب کو سلامتی سے رکھے. تو اب کہا وہ خالی ہاتھ ہے نا، وہ خالی دامن ہے نا، میں تو خالی دامن نہیں ہوں. اب لے سنیں حوالہ ہے علامہ زہری نے اس کو بیان کیا ہے، اور باقی کتب میں بھی یہ درج ہے کہ بی بی نے کیا کہا. آپ نے فرمایا سنو، ثروت من، یہ بی بی کا جواب ہے، ثروت من در برابر او جز مثل ناخن ہا نیست. میری جتنی دولت ہے محمد کے ناخنوں میں سے اس کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہے. واہ صاحب واہ. ذرا اندازہ لگائیں میری تلاش کا کہ یہ میں نے جب کلپ پڑھا میں کتابوں میں گم ہو گیا، صرف یہ جواب دینے کی خاطر کہ بی بی کہہ رہی ہیں محمد کے ناخنوں میں سے میری ساری دولت اس کے ایک ناخن کے برابر بھی نہیں ہے. تو پتہ چل گیا نا کہ دسترخوان مال غنیمت پر پلنا اور بات ہے، اور خود اسلام کو اپنے دسترخوان پہ پالنا. اب امام زہری کہتے ہیں، ہون امام زہری آدھے پہ، حضرت امام زہری کہتے ہیں، یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام اور علامہ گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں آ حضرت در راہ ترویج اسلام چہل ملیون سکہ تلا
وَنَقَرَائی خرج کردہ است رسول پاک نے مکہ میں رہتے ہوئے جو مسلمانوں پر دولت خدیجہ خرچ کی ہے. حضور توجہ رہے, توجہ نہ بدلنے پائے, ذرا ہٹ کے پچھوانے لوگ گئے, ذرا ہٹ کے بابو. یہ لکھتے ہیں امام زہری لکھتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت رسول پاک نے مکہ میں رہتے ہوئے جو مسلمانوں کے پالنے پر خرچ کی ہے 4 ملیون یعنی 4 ارب روپیہ اس وقت کا جو سونے اور چاندی کا سکہ تھا. واہ واہ, کمال ہے. اسلام کو کیسے پالا ہے بی بی نے. آپ نعرہ لگاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں, اور بی بی دولت لوٹا کر بی بی ایمان کل قرآن یک زبان علی حق نعرہ حیدری. اسی لیے کتاب کا نام ہے تنقیح المقال, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77. میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں جلدی جلدی. رسول پاک فرماتے ہیں اگر خدیجہ کی کوئی منزلت, کوئی شوکت, کوئی اس کا مقام شرافت بیان نہیں کرنا چاہتے کسی کی وجہ سے, بس میں آدمی ہے جو میں آخرا کسی کو راضی کرنے کی خاطر, مولوی تو سب چپ کر گئے ہو, کسی رضی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اگر کوئی فاطمہ خدیجہ کا مقام فضل و فضیلت بیان نہیں کرنا چاہتا تو بے شک بیان نہ کرے, لیکن میں محمد بتا رہا ہوں کفاہا شرفن فوق شرفن, خدیجہ کی تمام فضیلتوں سے اوپر ایک فضیلت ہے, کوئی اس کی فضیلتیں بیان نہ کرے وہ کسی کی محتاج نہیں, جو لوگ اس کی شان میں بناوٹی روایتیں بناتے رہیں. بھائی ہنڈسوں میں کیا کر, خود مخدوم صاحب بھی چپ کر گئے. یعنی خدیجہ ضرورت مند نہیں کہ وہ کرائے کے قلم نویس لے کر اپنی شان میں روایتیں گھڑواتی رہے, نہ اس کی شرافت کے لیے, فضیلت کے لیے, عظمت کے لیے میں محمد اعلان کر رہا ہوں. یہی کافی ہے. کیا کافی ہے؟ ان الاسلام لم یکم الا بمالہا وسیف علی ابن ابی طالب, کہ یہ دین اسلام اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا, اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کے 2 ستون ہیں, 2 پلر ہیں, 2 بنیادیں ہیں. ایک ستون کا نام ہے مال خدیجہ یعنی مال و ائمۃ الاطہار, اور دوسرے ستون کا نام ہے تلوار حیدر. مل کر یہ نعرہ لگائیں نا, نعرہ حیدری. ہیں اچھا اے آدھن جڑے صفت لے آنے بانے ہیں اور ٹیفن پچھو جا آنے ہیں. کئی ویلے میں بیان کرے سا کہ جیڑی مسجد نبوی مدینے خرید کی گئی ہے یتیم بالا کلوں اور مال خدیجہ ہے, لیکن آج تک چونکہ ٹائم کوئی نہیں نا, میں پوری تفصیل لچے سا کہ کتھا کتھا مال خدیجہ خرچ تھے. بلکہ آکھن جو تو والے فکرے تو گلفام آدھے, اور ایک فکرہ میں آکھن کا حق بجانے میں میرے کو آکھنا چاہیے ہے کہ زمانہ رسول سے یعنی بعثت رسول سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان کل بھی خدیجہ کا مقروض تھا اور آج بھی خدیجہ کا مقروض ہے. جناب خدیجہ کی دولت کا تذکرہ صرف اللہ نے نہیں کیا بلکہ رسول خدا بھی اسی ذکر کا تذکرہ کرتے رہے, صرف در کے باہر نہیں کیا. بابا جی میری گال سمجھ آندی بیٹھو, سمجھے بیٹھو نا, جتھا میری گال سمجھ نہ آوے نا میرے کو کھائے میں سراکی اس بات. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کا ذکر صرف اللہ نے نہیں کیتا بلکہ رسول خدا بھی
دولت خدیجہ کا ذکر کرتے رہے اور فکرہ بڑا زبردست ہے. ہے ہکو بیا بیان آگو کوئی نہ کرے سا. صرف گھر کے باہر ذکر نہیں کیا بلکہ گھر کے اندر بھی ذکر کرتے رہے. اچھا گھر کے اندر کب ذکر کیا؟ جب گھر میں سے پھر بل میں صحیح آخایا نہ نہیں چاہتا میں نہ کوئی نہ چاہتا. جب گھر میں سے کسی نے یہ آواز بلند کی کہ یا رسول اللہ، ہر سیرت ابن ہشام وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں عربی میں، کسی نے یہ آواز بلند کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر وقت ایک ضعیفہ کا، ایک بڑھیا کا جس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جبکہ ابدلک اللہ خیر منہا، اس سے بہتر بیویاں. یہاں بیوی بنتا ہے، یہ بیویاں خود لکھ جاتے ہیں، یہ خود لکھ جاتے ہیں بات کو پردے میں رکھنے کی خاطر. لیکن آج میں پردہ کوئی بھی نہیں چاہ سکتا. تو بہتر بیویاں اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے. تو اب رسول پاک نے جو جواب دیا ہے میں وہ جواب ادا کر رہا ہوں. آپ نے جواب دیا ان کی طرف دیکھ کر، فرمایا واللہ، قسم کھا کر. سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1. ویسے مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت ہے لیکن ایک دو لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، تو میں یہی پڑھتا ہوں دوسری نہیں پڑھتا. آپ فرماتے ہیں واللہ ما اخلف لی خیر منہا. اے بیوی تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں. میں محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی عطا نہیں کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واللہ رب اکبر کی قسم، بڑی مہربانی صاحب، واللہ رب اکبر کی قسم، مجھ محمد رسول اللہ کو اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی عطا نہیں کی. وہ فوراً آگے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی دلیل بھی ہے؟ واہ، رسول کا کہنا ہی دلیل تھا. واہ صحیح، واہ صحیح، واہ. میں بڑا فکرہ ادا کر گیا، سارے ہی چپ کر، تو سب چپ کر گئے. یعنی رسول سے کہنا کہ دلیل کیا ہے، رسول کا کہنا ہی تو دلیل ہے. خیر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا سنو، قد ماشاء اللہ، اے تسا آگ سکتے ہو، میں سپیکر تے نہیں آگ سکتا. نعرہ حیدری. تو جب کہا دلیل کیا ہے، فرمایا سنو، قد آمنت بھی اس کفر الناس. اس نے اس وقت میری نبوت کا کلمہ پڑھا جب لوگ مجھے نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے. اس کے بعد یہ تھی پہلی دلیل. دوسری دلیل وَصَدَّقَتْنِي مَا اِذْ كَذَّبَنِي النَّاسُ. اس نے اس وقت مجھے صادق مانا، سچا مانا. حالی ٹائم ہے نا، 5 منٹ ہے نا. اچھا چونکہ تسا ذرا گھڑی دیکھنے لگ گئے ہو نا تو میں پوچھے. اچھا چلو بول، کوئی ڈر نہیں ہے. صدقتنی اذ کذبنی الناس. اس نے اس وقت میرا سچ منوایا، مجھے سچا مانا، سچا منوایا، سچا مانا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. معلوم ہوا کسی کو کسی صدق کی وجہ سے اگر صدیقہ کہنا ہے تو پہلے خدیجہ کو کہو. کیونکہ رسول منوا رہے ہیں کہ اس نے اس وقت مجھے سچا مانا جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں سبحان اللہ، وَبَاسَتْنِي بِمَالِهَا اِذَا حَرَمَنِ النَّاسِ. اس نے اس وقت اپنا سارا مال اٹھا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا جب لوگ اپنی اپنی جگہ پر مال روکے ہوئے تھے. بھائی مال غنیمت کو جمع کر کے امیر کہوانا اور بات ہے. بہرحال اگلا
فقرہ سنیے گا. میں ساری زندگی بی بی کی شان پڑھتا رہوں، لیکن یہ اگلا فقرہ جو رسول کا ہے، میری زندگی گزر جائے گی میں اس مقام پر پہنچ کر فقرہ ادا نہیں کر سکتا بی بی کی شان میں جو رسول ادا کر رہے ہیں. فرماتے ہیں سنتے ہو خدیجہ کا مقام؟ اگر سن سکتی ہو تو پھر سنو. وَرَزَقَنِ اللَّهُ مِنْهَا اولادہا، اللہ نے اگر مجھ محمد کو ابتر کے تانے سے بچانے کے لیے اولاد بخشی ہے تو وہ تم میں سے کسی سے نہیں بخشی، وہ خدیجہ سے یہ جتنی اولاد بنی فاطمہ ہے، جتنی اولاد بنی فاطمہ ہے، یہ کس کے صدقے میں ہے؟ یہ کس کی خیرات میں ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. بہرحال یہ موضوع پھر الگ ہے، میں صرف دولت عد کر رہا ہوں کہ بی بی خدیجہ کا مقام کیا ہے. یہ میں نے دولت کا دکھایا ہے. اب میں ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں. مجھے 6:20 تک پڑھ سکتا ہوں؟ 6:20 تک. اچھا جی، اچھا، بڑی مہربانی. درود یار ذرا جلدی آ جایا کرو. اگر میری زندگی ہے میں 22 رمضان کو حاضر ہوتا ہوں، بڑا سفر کر کے آتا ہوں، تو ذرا جلدی آ جایا کریں. درود پڑھیں. صلوات. ہائے ہائے صاحب جی، یہ کتاب کا نام ہے شرح نہج البلاغہ، علامہ ابن ابی الحدید کی. جلد نمبر ہے 10، صفحہ نمبر ہے 266. عربی میں، باقی حوالے نہیں دیتا، 5 10 15 20 حوالے اور ہیں. یہی حوالہ دے رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے رسول پاک نے ارشاد فرمایا اربع نسوۃ سیدات عالمہن، بنات حبہ میں سے، حبہ کی بیٹیوں میں سے 4 بیبیاں ایسی ہیں. سبحان اللہ. 4 بیبیاں ایسی ہیں جو اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا نمبر 1 مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم یعنی مادر عیسیٰ. نمبر 2 آسیہ بنت مزاحم، آسیہ مزاحم کی بیٹی یعنی فرعون کی جو گھر والی بنی، ظاہراً بنی حقیقتاً پاک رہی. بس اس سے زیادہ فکرہ میں نہیں دے سکتا. تفسیروں بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی جنہوں نے لے لیا ہے. ہاں ظاہراً بیوی بنی لیکن حقیقتاً پاک و پاکیزہ رہی. میں اس سے پردہ نہیں اٹھاتا. دوسری یہ نمبر 3 خدیجہ بنت خویلد، خیلد کی بیٹی خدیجہ. نمبر 4 فاطمہ بنت محمد، میری بیٹی فاطمہ. وافضلہن فاطمہ. ان 4 بیبیوں میں سے اگر کوئی افضل خاتون ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہے. اچھا جی، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. میں قسم نہیں کھاتا لیکن یقین کریں سیدہ خدیجہ کی عظمت گواہ ہے. میرے دل کی ایک ایک دھڑکن آپ سب کو دعا دے رہی ہے، اپنی ماں بہنوں کو بھی دعا دے رہی ہے کہ میرا اتنا خشک مضمون آپ اس انداز میں سماعت فرما رہے ہیں جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اب یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. رسول پاک کے کل حرم کتنے ہیں؟ 13 15 میں عرض کرتا ہوں 21 تک تاریخ جاتی ہے کنیز ملا کا. 21 تک. اگر نیچے آئے تو پھر 15 سے نیچے آئے تو اتفاق پر 13 سے بھی نیچے آئے جس پر کہیں اختلاف نہیں وہ ہیں 11. بی بی خدیجہ 1 سارے نام نہیں دوں گا، 2-4 لے کے چھوڑ دوں گا. بی بی خدیجہ 1، بی بی سودا 2، بی بی عائشہ 3،
بی بی حفظہ 4، بی بی زینب بنت حجش 5، بی بی زینب بنت خزیمہ 6، حضرت بی بی جویریہ 7، اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی ام حبیبہ 8، اس کے ساتھ ساتھ بی بی صفیہ 9، یعنی یہ 11 بیویاں ہیں رسول کی۔ اب خدیجہ کو الگ کر لو، باقی کتنی بچی؟ 10۔ ان 10 میں سے کسی ایک کا ذکر اللہ نے، رسول اللہ نے مریم کے ساتھ نہیں کیا۔ بھائیو بڑی بات تھی، پتر تو چپ کر کے بہ گئے، یہ تو مینو پتا ہے نا میں کس طرح دے رہے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ رسول پاک نے جناب مریم کے تقابل میں اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ صرف اور صرف جناب خدیجہ ہے، تو پھر بی بی مریم کا کیا مقام ہے؟ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء عالمین۔ اے مریم، تجھے اللہ نے چن لیا ہے، پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے عالمین کی عورتوں سے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح جناب مریم آغوش مادر سے پاک ہیں، بڑا دعویٰ ہے، بہت دعویٰ ہے میرا، کبھی پھر دلیلیں دوں گا۔ جس طرح بی بی مریم آغوش مادر سے پاک ہیں، اسی طرح جناب خدیجہ آغوش مادر سے پاک ہیں۔ یہ کہنا کہ بی بی فلاں سن میں مسلمان بنی غلط، پہلے اس کے ماں باپ کا کافر ہونا ثابت کرو۔ ہم تو ذاکر مولوی خطیب سائیں ہمیشہ ایو کو ممبر تو پڑھ دینا کہ محسن ایو کو پڑھ دینا کہ ابو طالب کا کافر ہونا ثابت کرو، کیونکہ اس کے ماں باپ صاحب اسلام تھے۔ آج گلفام یوسف گردیز کے تاریخی ممبر سے یہ اعلان کر رہا ہے ابو طالب تو دور کی بات ہے، تو خدیجہ کے ماں باپ کا کفر ثابت کرو۔ تو اللہ نے، رسول اللہ نے بی بی خدیجہ کا ذکر بی بی مریم کے تقابل میں کیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جیسے وہ معصومہ ویسے یہ معصومہ، جیسے وہ طیبہ ویسے یہ طیبہ۔ ہاں ایک اور منزل ہے بی بی خدیجہ کی اس سے بڑھ کر، وہ منزل کیا ہے؟ بی بی مریم بے شک طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، معصوم کی ماں ہیں، لیکن بغیر شوہر کے ہیں۔ عورت کی زندگی کے 3 پہلو ہیں، نمبر 1 بیٹی ہونا، نمبر 2 بیوی ہونا، نمبر 3 ماں ہونا۔ اما حوا بہت بڑا مقام ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی نہیں۔ بی بی مریم بڑا مقام ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، لیکن بیوی نہیں۔ آؤ اس بیوی کو تلاش کرو جو بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، پھر بھی طیبہ ہے۔ تو اب وہ بیوی کون ہے؟ رسول پاک فرما رہے ہیں بی بی مریم کے تقابل میں بی بی خدیجہ کا ذکر کیا، تو اب بی بی مریم میں اور بی بی خدیجہ میں فرق کیا ہے؟ بی بی مریم کو اللہ نے ماں بنایا بغیر شوہر کے رکھ کر، عیسیٰ کی ماں بنایا۔ تمام شیعہ سنی خطیب وائد جو پڑھتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، خود بیٹھ کے سنا ہے، میری عادت نہیں ہے تردید کرنے کی، لیکن جب پڑھتا ہوں اگر موقع ہو تو بیان کر دیتا ہوں۔ جی بی بی مریم اس لیے اللہ نے بغیر شوہر کے رکھ کر اسے ماں بنایا کہ اللہ اپنا کمال دکھانا چاہتا تھا، قدرت دکھانا چاہتا تھا کہ میں اتنا بڑا قادر قدیر ہوں کہ میں بغیر شوہر کے بھی بچہ دینے پر قادر ہوں، میں دے رہا ہوں۔ میں نہیں مانتا، میں گلفام نہیں مانتا، اس دلیل کو بالکل نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مانتا کہ ہر صاحب کمال کا دوسرا کمال تب تسلیم ہوتا ہے جب پہلے کمال سے بلند ہو۔ میری بات سمجھ آئیے؟ تو اللہ کا پہلا کمال کیا ہے؟ جناب آدم کی نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے۔ یہاں باپ نہیں
نہیں ہے نا, عیسیٰ کی ماں تو ہے نا, تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا. کمال یہ نہیں بلکہ راز کوئی اور ہے جس پر جان بوجھ کر 1400 سال سے پردہ ڈالا جا رہا ہے. اور راز کیا ہے جسے چھپایا جا رہا ہے؟ بی بی مریم اپنے بنی اسرائیل کے قبیلے میں جب اس قابل ہوئی کہ وہ کسی کی نکاح میں جا سکیں تو ان کے پورے قبیلے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو مریم کی طرح معصوم ہوتا جس کے نکاح میں جناب مریم جا سکتی. تو اللہ نے بی بی مریم کو اس کی عصمت کے پیش نظر بغیر شوہر کے رکھ کے ماں بنانا گوارا کر لیا. لیکن کسی کے نکاح میں پہنچانا گوارا نہیں کرتا. تو جو خدیجہ الکبریٰ فاطمہ اور حسن سے لے کر مہدی تک ان معصوموں کی ماں بننے والی تھی, اللہ اسے کسی کافر کے گھر بس جی آخری بات لیں اور میں مضمون یہی روک دیتا ہوں. زندگی میں پھر کبھی موقع ملا صحیح, بڑی پیاری گال ہے, نتیجہ سن گی لو. ہاں کچھ آخری میں اچھا نتیجہ سن گی لو, بات بات ختم. دیکھیے صاحبان, گزارش یہ ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کب تک نکاح نہیں کیا. ہاں, پہلی کتاب کا نام روضۃ الصفا اہل سنت کی, اس میں یہ درج ہے جی نا, یہ فارسی میں ہے کہ جس نے بھی بی بی خدیجہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا, صحیح نیندر تنیا دی بھائی نا, جس نے بھی بی بی تقریرہ ایسے انہوں نے بندے کافی سامپونے, جس نے بھی بی بی خدیجہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا, چونکہ بی بی خدیجہ ان کے شجروں سے واقف تھی. واہ جی واہ, یعنی پتا تھا بی بی خدیجہ کو ایک فکرہ دینا بھی. ہاں پتر تو سب بولے سے تو کوئی نہ, چونکہ کہیں دی سمجھ کوئی نہ آسی سوا 2-4-5 دے. بی بی خدیجہ جانتی تھی کہ ان پیغام نکاح بھیجنے والوں کے آباء و اجداد میں, امہات و جدات میں کہاں کہاں پیوند کاری ہے. جنہیں نعرہ لا سکتے ہو لاؤ, باقی چپ کر وجو. بڑی مہربانی سے بحسب و نسب راضی نمی شود, ان کے شجروں کی وجہ سے بی بی خدیجہ راضی نہیں ہوئی. تو جب راضی نہیں ہوئی تو پھر بی بی خدیجہ کتنے عرصے تک بیچلر رہی, باقرہ رہی, بغیر نکاح کے رہی, 28 سالہ ببد. بی بی جب رسول کے نکاح میں آئی تھی وہ 40 سالہ نہیں تھی. یہ ان کی بات کو منوانے کی خاطر کہ کس وقت تک ایک بڑھیا کا ذکر کرتے رہو گے, کہاں میں آپ کو لے آیا اور کس طرح آپ خاموش ہو گئے. چونکہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ ہر وقت ایک ضعیفہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وہ کلمات ذہن میں رکھ کر درباری راویوں نے دولت کے ترازو میں جن کے قلم تلتے تھے اور آج تک تلتے چلے آ رہے ہیں, ان لوگوں نے لکھ دیا کہ خدیجہ جب رسول کے نکاح میں آئی 40 برس کی تھی. لیکن نہیں, اہل سنت کی کتب سے ثابت ہے, کبھی پورے حوالے دوں گا, کہ جناب خدیجہ جب رسول کے نکاح میں آئیں 28 سالہ بابت, بی بی صرف 28 برس کی تھی, 28 سال کی تھی. کیا بی بی کے پاس کسی کا پیغام نکاح نہیں آیا؟ سلاطین مکہ
سلاطین یمن، سلاطین طائف، رؤسائے قریش، سادات بنی ہاشم، تجار زمانہ بی بی کے پاس پیغام نکاح بھیجتے رہے. جس کا پیغام نکاح آیا بی بی نے رد کیا. حتیٰ کہ تاریخ میں کچھ نام ہیں کہ انہوں نے بی بی کو حق المہر کے لیے پیغام بھیجا کہ جتنا حق المہر چاہو گی ہم اتنا دینے کے لیے تیار ہیں. بی بی نے جو پیغام لگایا اس لایا، اس کو کہا جاؤ ان سے جا کر کہہ دو خدیجہ کہہ رہی ہے آج کے بعد سوال کرنے کی ضرورت نہ کرنا، میری طرف سے جواب ہے جواب ہے جواب ہے. تو کیوں بس میں آخری کلمات کہہ رہا ہوں، کیوں جناب خدیجہ الکبریٰ ان کا انکار کرتی رہی؟ اس لیے کہ بی بی عالمہ تھی. صحیح، میری ساری تقریر بھول بن جائے، میری ساری تقریر بھول جانا، یہ آخری کلمات نہ بھولنا. کیوں بی بی خدیجہ نے تمام رؤسائے مکہ اور مدینہ اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ کے پیغامات رد کیے؟ اس لیے کہ بی بی عالمہ تھی، بی بی فاضلہ تھی. آپ کمرے کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا، یہودی اور نصرانی علماء کو بلا کر بی بی ان سے آنے والے نبی کے معاملے پر بات کرتی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس میں یہ علامت ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی. اور میں فکرہ آدھا پیا اور میری تقریر دے آخری دو چار فکرے ہیں. بی بی جانتی تھی کہ میں ان کے لیے خلق نہیں ہوئی. دیکھیں نعرے مار کے تھک گئے ہو نا، روزہ ہو سی نا. بڑی مہربانی، ناراض نہ ہوئے. تو بی بی یہ میں نے آپ کو موقع دیا ہے، صرف ہم ہی ذاکر نہ بنے، آپ بھی نعرہ لگا کے ذاکر بن جائیں. مل کے نعرہ ہے. تو بی بی خدیجہ نے کیوں انکار کیا؟ اس لیے کہ بی بی خدیجہ تورات، انجیل، زبور ان کی عالمہ تھی، اور بی بی جانتی تھی کہ اللہ نے مجھے ان کے لیے خلق نہیں کیا بلکہ اللہ نے مجھے اس کے لیے خلق کیا ہے، پوری کائنات جس کے لیے خلق ہوئی ہے. میں تمام نورانی چہرے والوں کو دعوت دے رہا ہوں، جتنے بیٹھو آپ سے لے کر آخر تک میں فکرہ دے رہا ہوں. تو یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ایمان رسول کے اعلان کے بعد نہیں، بلکہ رسول کے اعلان سے پہلے ہے. اسی لیے انجیل میں درج ہے، ایام فاطمیہ میں نے پڑھا تھا تفسیر در منصور کے حوالے سے، کہ تفسیر در منصور میں انجیل کے حوالے سے درج ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مقام ہے کہ انجیل میں درج ہے اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ عیسیٰ اپنی امت سے کہہ دو فآمنوا باللہ، ایمان لائیں مجھے اللہ پر، ورسولہ النبی الامی الذی یکون فی آخر الزمان، اور اس امام نبی پر ایمان لائیں جو آخری زمانے میں ہوگا. فصدقوہ واتبعوہ، اس کی تصدیق کریں اور اس کی اطاعت کریں. اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ الذی، یہ انجیل میں ہے، میں تفسیر در منصور سے پڑھ رہا ہوں، یہ انجیل میں ہے کہ الذی انما نسلہ من المبارکہ، وہ نبی ایسا ہوگا کہ اس کی ایک بیوی ایسی ہوگی جو اولاد سے برکتوں والی ہوگی. یہ میرے ہاتھ میں ہے، ایک بیوی ایسی ہوگی جو اولاد کے اعتبار سے برکتوں والی ہوگی. اول نا لکھا پہ، یعنی خدیجہ تا، یعنی اس کا نام خدیجہ ہوگا. پتہ چل گیا نا، انجیل میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ خدیجہ صرف رسول کے لیے بنی ہے، صرف رسول کے لیے خلق ہوئی ہے. اور اس کے بعد آخر میں ہے، سبحان اللہ، آخر میں ہے لہا بنتن، خدیجہ کے لیے ایک بیٹی ہوگی. بنتن، بنتن جمع نہیں ہے، بنات نہیں ہے، بنات ہے جمع کے لیے 3 4 5 6 10، لیکن بنتن ایک کلی، بنتن ایک بیٹی ہوگی. اب ہمیں کہتے ہو کہ شیعہ 4 بیٹیاں کیوں نہیں مانتے؟ اللہ سے پوچھو کہ اس نے انجیل میں ایک بیٹی کیوں منوائی ہے.
शाबाश माशाअल्लाह, वाह जी वाह, हाय हाय हाय। लहबनान और उस बेटी के दो बेटे होंगे, अल हसन वल हुसैन। ये आज 21 रमजान, डूबता सूरज, आंखें बंद करके जरा कूफे के बाजार में उस घर की तरफ देखो जो मस्जिद के करीब था। यानी आज के दिन, यही आज का सारा दिन जनाबे सैयदा ज़ैनब को पुरसा देने के लिए कूफा की औरतें, कूफा की रईस ज़ादियाँ, कूफा की शरीफ ज़ादियाँ बीबी के दरवाजे पर जमा होती रही। वक्त नहीं है, दो जुमले पढ़ रहा हूँ, खुदा आपको सलामती दे। चूँकि वैसे भी मैं रोज़े से बैठा हूँ और फिर ये मिंबर है, मिंबर हुसैन। हमारा ईमान है कि पंचतन पाक 12 इमा 14 मासूमीन की रूहें मजलिस में मौजूद होती है ईमान है ना? सही ईमान। अगर कोई ये ईमान रखते हुए कि ये हाजिर और नाजिर हैं और फिर जानबूझकर मिंबर से झूठी रिवायत पढ़े, सिर्फ इसकी खातिर वो रिवायत पढ़े जो है ही नहीं, तो फिर मानना पड़ेगा आपका ईमान है। अगर उसका भी होता तो आइम्मा की मौजूदगी में गलत रिवायत ना पढ़ता। तो खैर ये मसला अलग है। मैं दो बातें मसाइब की देकर आप मिंबर छोड़ रहा हूँ। पहली बात मैं ये दे रहा हूँ कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को तख्ते पर लिटाकर, ताबूत में लिटाकर नजफ की वादी की तरफ जाने लगे तो साथ जाने वाले कितने थे? यानी 21 रमजान का दिन गुजार कर, ये जो 22 रमजान की रात गुजार चुके हो, 3 हिस्से रात के गुजर चुके थे जब शहंशाह कायनात अली का ताबूत घर से चला। उठाने वाले कितने थे? किताब का नाम सुन लो, किताब का नाम है अल मसाइब, फारसी में हजरत अल्लामा अब्बास अजीजी की लिखी हुई। ये आज भी जिंदा है, मौजूद है, उनकी ये किताब है। नंबर 1 इमाम हसन, नंबर 2 इमाम हुसैन, नंबर 3 जनाब हनफिया, नंबर 4 अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार। 5वां नाम नहीं है, लेकिन कुछ उलमा से सुना गया है या हो सकता है कि जनाब अब्बास भी साथ होंगे, लेकिन ये 4 नाम उन्होंने लिखे हैं। ये लिखकर वो लिखते हैं जैसे ही भाई यानी इमाम हसन और हुसैन पीछे से अली का ताबूत उठाकर, चूंकि हुक्म था आगे से छोड़ देना, खुद ब खुद जाएगा, उठाकर जैसे ही उठाकर उठे तो हसन की निगाह पड़ी कायनात की उम्मुल मसाइब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह भाई वाह, जीते रहो सलामत रहो, मौला ये पुरसा कबूल करे। कायनात की उम्मुल मसाइब शरीकतुल हुसैन बुरके में लिपटी हुई बाबा के ताबूत के करीब आई। जैसे करीब आई इमाम हसन ने देखा, अभी देखा ही था कि बीबी सर झुका कर कहती हैं, मेरा इमाम भैया मुझे मना न करना, मैंने बाबा से इजाजत ले ली थी, मैं चाहती हूं कि आखिरी वक्त तक मैं अपने बाबा के चेहरे की जियारत करती रहूं। बस मैं तफसील में नहीं जाता। सैयदा किताब का नाम फिर सुने, अल मसाइब, अल मसाइब। सैयदा बीबी साथ साथ चली, पहुंच गए कब्र तक, लाहत तक, ताबूत रखा। जब उतारने का वक्त आया हसन हुसैन ने उठाया, कब्र से 2 हाथ बरामद हुए, आवाज देकर कहा, मेरे बेटो मेरी अमानत मेरे सपर्द करो, मैं मोहम्मद अपना भाई लेने आ गया हूं। जैसे हसनैन ने चाहा बाबा को हवाले करे, अब ये बेटी तड़प कर आगे बढ़ी, बीबी तड़प कर आगे बढ़ी, कहा हसनैन जरा रुक जाओ, रुक गए। एक बार बाबा का जसद मुबारक ठहरा लो, रोक दिया गया। रोती हुई बीबी झुकी, पेशानी का बोसा लिया, दाढ़ी का बोसा लिया, बोसा लेकर कहती है बाबा इतना तो बता दो, तुम्हारे बाद हम यतीमों को कौन संभालेगा?
اس قدر روئیں کہ حسنین کو آگے بڑھ کر سنبھالنا پڑا، سر کا بوسہ لیا، کہیں تاریخ میں مجھے نہیں ملا لیکن ہوگا، شاید پانی بھی پلایا ہو، بس میں دوسرا جملہ نہیں پڑھتا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں بی بی آپ کی بڑی اچھی قسمت تھی، جب آپ نے بابا کو آخری لمحوں میں دیکھا کہ قبر میں سلائے جا رہے ہیں تو آپ نے پیشانی کا داڑھی کا بوسہ لیا، پیشانی سے خون صاف تھا، چہرہ صاف تھا، داڑھی پر خون کے چھینٹے نہیں تھے، لیکن ہائے کربلا، جب 4 سالہ سکینہ نے بابا کے جسم کا کوئی حصہ اٹھا کر بوسہ لینا چاہا تو رو رو کے کہا بابا تیرا سارا جسم کیما بن چکا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم نحن نسألک زیادۃ فی العلم، صحۃ فی الجسم، برکۃ فی الرزق، نورا فی القلب، طولا فی العمر، توبۃ قبل الموت، راحۃ عند الموت، مغفرۃ بعد الموت، نجاۃ من النار، دخول فی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دعا اور مانگ لیں، مجھے بڑی شفقتیں ان کی حاصل تھی، بہت محبتیں حاصل تھی۔ مخدوم سید سجاد حسین مرحوم مغفور گردیزی صاحب کی طرف سے میری کوتاہی ہے کہ میں ان کے در دولت پر ابھی تک حاضر نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا فریضہ ہے عید کے بعد تیسرے یا چوتھے دن میں آپ سے رجوع کروں گا اور میں نے وہاں ہر حالت میں حاضری دینی ہے۔ خدا آپ تمام مومنین کو صحیح سلامت رکھے، آپ کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے، ہمارے جعفری صاحب کی زندگی دراز ہو اور مخدوم صاحب اور سارے گھرانے آباد رہیں، اور صدقہ محمد و آل محمد کا خدا پاکستان کو ہر محاذ پر کامیابی دے، اور بالخصوص ایران کو جس نے عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے موقع بخشا ہے۔ اسی ذکر کے صدقے میں آج بڑی اچھی خبر آئی ہے کہ آذربائیجان نے بھی ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، باقی ملک بھی۔ تو اللہ کرے یہ اسلامی ملک بنے تاکہ ان خارجیوں پر جو کہتے ہیں شیعہ سنی، شیعہ کافر ہیں یا سنی کافر ہیں، ان پر یہ واضح ہو سکے کہ نہیں، جیسے کہ ترک کے صدر نے کہا ہے کہ شیعہ ہونا اور بات ہے، سنی ہونا اور بات ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ کرے اسلامی بلاک بنے تاکہ اسلام کا وارث آ سکے۔ مل کے نعرہ حیدر